ہوتا ہے کہ جامعہ احمد العلوم اپنے حلقے میں کتنی ساری شخصیات کو رکھتا ہے اور کتنے سارے اکابر اور علماء یہاں آئے ہیں جنہوں نے اس زمین کو سیراب کیا ہے۔ میں مختصراً عرض کرتا چلوں گا، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، خانقاہ رائے پور کو کون شخص نہیں جانتا، جو تمام ممالک پر اپنا وجود رکھتی ہے۔ ہندوستان کی زمین میں رائے پور کی زمین اپنا ایک مختص مقام رکھتی ہے، اپنی ایک شان رکھتی ہے۔ رائے پور کی زمین نے تصوف کے میدان کے تعلق سے میدان جہاد تک ملک کی آزادی میں جو خدمات انجام دی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی ذات والا صفات ہو، یہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہو، یہ ان سے ریلیٹڈ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہو، یہ حضرت مولانا شاہ احمد الدین صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی ذات ہوں، یہ اس کے بعد کے جو اور خوشچی ہیں ان کی فہرست بہت طویل ہے، مجھے مختصر عرض کرنا ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے خاص خلیفہ اور انتہائی معتمد حضرت مولانا شاہ احمد الدین صاحب رائے پور گوجرا کو حکم فرمایا کہ جاؤ اب خانقاہ کو چھوڑو اور اپنی قوم و ملت اور حلقوں کا دورہ کرو، علم کا کیا حال ہے، عملی صورت کا کیا حال ہے اور کیا چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، آپ قوم و ملت کا جائزہ لیں، ایمان اور رسومات، بدعات اور خرافات کہاں تک جاری ہیں اور کس قدر علوم قرآنیہ کو جاننے والے حلقوں اور علاقوں میں موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا رائے پور سے نکلے اور 2.5 سال میں آپ نے یہ طویل عریض دورہ فرمایا۔ اسی وقفے میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے اشارے پر حضرت ملا قمر الدین صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے قدم بڑھایا، ہمت کی، ساتھ ہی میں بانی دعوت و تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے اشارات موجود تھے۔ حضرت شاہ قمر الدین رحمت اللہ علیہ نے اس ہمت کو، اس تڑپ کو، اس حصے کو اپنے دل میں لیا، اس درد اور فکر کو لے کر کے حضرت شاہ احمد الدین رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لیا اور پورے اس حلقے کا دورہ کیا کہ کہاں ادارہ قائم کیا جائے۔ ضرورت بھی تھی۔ قطب الاقطاب حضرت مولانا شیخ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بعد یہ دعابہ، یہ حلقہ اجڑ گیا تھا اور آپ کی مسند حدیث، آپ کی درسگاہ علم حدیث بند ہو جانے کے بعد کوئی ایسا قابل ذکر اور فکر یہاں ادارہ نہیں تھا جو ملت اسلامیہ کو سیراب کر سکے اور انہیں علمی جھلکیاں دکھا سکے، مسائل اور عقائد کا تحفظ ہو سکے اور ملت کی آبیاری اور شادابی کی جا سکے۔ چنانچہ انہی وجہ سے اس حلقے کا دورہ کر کے خانپور کی زمین کا حضرت نے اس کو مختص فرمایا اور فرمایا کہ مجھے اس جگہ سے علم کی خوشبو آ رہی ہے۔ بس یہ ایک جملہ، اس جملے کے بعد بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، نہیں کچھ کہا جا سکتا۔ اس کے ارد گرد زمین کو دیکھا جا سکتا ہے، خانپور کی زمین پر بسے ہوئے سینکڑوں مدارس اور سینکڑوں کالج اور ٹیکنالوجی کے ادارے آج بھی زندہ جاوید کھڑے ہوئے ہیں۔ گنگو کی زمین میں اسی حلقے میں کتنے سارے علمی نظام کے اسکول اور کالجز موجود ہیں۔ ہم ان بزرگوں کے اس فقرے کی داستان کو زمین کی سطح پر اس طرح سمجھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ وقت کم ہے، گفتگو پھیلائیں کیا، وقت کم ہے، گفتگو پھیلائیں کیا، چیر کر رکھ دیں جگر، سمجھائیں کیا۔ آئیے آگے چلیے۔ حضرت شاہ عبد الدین رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے یہاں سنگ بنیاد رکھا، اساس رکھی اور دعا فرمائی۔ اس سلسلے کے لیے حلقے اور علاقے سے جناب حضرت مولانا منشی نادر حسن صاحب بالوی، جو حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کے خلیفہ بھی ہوتے ہیں اور شاگرد رشید بھی ہوتے ہیں، حضرت مولانا منشی نادر حسن صاحب بالوی نے یہاں قدم رکھا اور محنتیں کی۔ حاجی غیاث الدین صاحب حاجی پوری ایک سادہ آدمی تھے مگر نیک دل انسان تھے، ان کی بے پناہ قربانیاں ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے قافلہ بڑھتا گیا۔ حضرت مولانا بہاؤالدین صاحب